ہاں، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ہم دھوکے میں ہیں، غفلت میں میرے دوستو۔ سمجھانے سے کہاں سمجھتے ہیں لوگ، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی غلط کرے اس کو سمجھاؤ تو پتہ ہی کیا بولتا ہے، ارے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہ، ارے میں کر رہا ہوں میں بھروں گا۔ یہ لوگوں کا الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ۔ آج پتہ نہیں ہے نا، آج نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے آج ہمیں کہ کیا ہونے والا ہے، کس چیز کا سامنا کرنے والے ہیں ہم لوگ، اللہ کے نافرمان کو کیا دکھنے والا ہے، کس ہلاکت میں وہ جانے والا ہے۔ میرے بھائیو، اس امت کو افضل کیوں کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ یہ ایک وہ نیک کام بھی کرتی ہے جس کی وجہ سے افضل کہا گیا ہے کہ یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، یہ امت اچھائی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اس لیے بھی یہ افضل ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں تو یہ کرنا تھا کہ ہم اچھائی کا حکم کرتے، برائی سے روکتے، ہم خود ہی برائی میں مبتلا ہو گئے اور سمجھانے والے کو غلط ٹھہرا دیتے ہیں۔ سنو سنو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، ایک قریب آنے والے عذاب سے، جو اس دن آئے گا جس دن آدمی اپنے ان اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئیں گے، اور اس دن کافر کہے گا، کافر کہے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اے انسانوں، اے ایمان والو، ڈرو اپنے اللہ کے عذاب سے، ڈرو اپنے اللہ کے عذاب سے۔ آج باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، آج برے برے کاموں میں لگے پڑے ہیں، گھسے پڑے ہیں، دوڑ رہے ہیں ناکامی کی طرف، اوندے منہ جہنم میں پھینک دی جائیں گے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہلاکت کس کی آئے گی؟ آج دیکھو اللہ کے حکم کون توڑ رہے ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں ادا ہو رہی ہیں، اپنے گناہوں پر افسوس کرتے ہیں اللہ کو یاد کر کر، اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ سے گناہوں کو اقرار کر لیا، جنت کو کبھی اللہ سے مانگا ہے دعاؤں میں، اللہ کو کبھی اپنے دل کا حال سنایا ہے بیٹھ کر؟ سنایا ہے تو کب سنایا ہے اور کب سے نہیں سنایا ہے، مجھے بتاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے۔ سمجھانے والے غلط نہیں کرتے ہیں، وہ تو ہمارے فائدے کی چیز کہتے ہیں۔ اب ایک بات تو بتاؤ، دنیاوی اعتبار سے ہمیں کوئی لالچ دکھتا ہے کہ بھائی ہمیں میرا فائدہ ہو جائے گا یا مجھے پروفٹ زیادہ ہو جائے گا، تو اس میں ہم کسی کے رائے مشورے سے نہیں چلتے، جو ہمیں فائدے کی چیز دکھتی ہے ہم کر دیتے ہیں، کر لیتے ہیں، پھر چاہے اس میں میرا نقصان ہو جائے۔ سمجھتے ہو؟ اگر کوئی بتا رہا ہے کہ بھائی، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی گانے نہ سنا کرو، کل ایک گرم کانچ پگھلا کر کانوں میں ڈالا جائے گا، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو ورنہ کل اللہ کے نافرمانوں کے لشکر کے ساتھ کھڑے نہ ہو جا میں۔ میرے بھائیو، گالی نہ دیا کرو، چوری نہ کرو، زناحوں کی طرف نہ جاؤ، زنا کرنے سے بچو، حرام کھانے سے بچو، نمازیں چھوڑنے سے بچو، اللہ کے حکم توڑنے سے بچو۔ ذرا مجھے بتاؤ تو سی، اس میں غلط کیا ہے؟ اگر کوئی تمہیں سمجھاتا ہے تو اور مجھے سمجھاتا ہے تو اس میں اگر میں ان چیزوں سے بچ جاتا ہوں آپ کے کہنے سے، آپ مجھ سے کہتے ہیں بھائی یہ غلط کام نہ کیا کرو، صحیح نہیں ہے، تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس کا یا میرا فائدہ ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ اور میں اسی بھی تہمت لگا دوں اسے، ارے جاؤ پہلے تم تو اچھے بن جاؤ، پہلے تم تو ان کام کو کر لو۔ اللہ کے بندے بہت اچھی بات بتا رہے ہیں، مجھے فائدے کی چیز دکھ رہی ہے، مجھے دکھتا ہے کہ میرا اس میں بڑا پروفٹ ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا، لیکن وہ میں تمہیں دلا رہا ہوں، تو تم مجھ سے کہو گے پہلے تم تو لے لو، تم تو پہلے اپنا فائدہ کر لو، تم فوراً اسے جا کر پکڑ لو گے کہ ہاں اس میں فائدہ ہے، یہ مجھے ملے گا، فائدہ ہوگا اس میں، فوراً اس کو پکڑ لیں گے کیونکہ اس کا ہمیں یقین ہو رہا ہے۔
ہم اس کا یقین ہو رہا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، اور اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا ہے کہ کل اللہ پکڑ کرے گا یا معاف کرے گا، ان کا ہمیں گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے۔ اگر یقین ہوتا تو اللہ کی قسم ہم گناہوں سے بچتے، اگر یقین ہوتا تو ہم اللہ کو راضی کرتے، اگر یقین ہوتا تو ہم اللہ کی طرف دوڑتے، اگر یقین ہوتا تو ہم گناہ کرنے سے ڈرتے، اللہ کے خوف سے ڈرتے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی پوری کوشش کرتے۔ آج یقین کمزور ہوا تو ہمیں دوسرے کی بات بری لگنے لگی، بھلی نہیں، حالانکہ بھلے کے لیے کہہ رہا ہے، فائدے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر ان گناہوں سے میں بچ گیا تو فائدہ ہے، میں نے گانے سننے چھوڑ دیے فائدہ ہے، میں نے گناہ کرنا چھوڑ دیے فائدہ ہے، میں اللہ سے جڑ گیا فائدہ ہے، میں نے حرام کام چھوڑ دیے فائدہ ہے، میں زنا سے بچ گیا فائدہ ہے۔ کل قیامت کے دن، کل جب اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تم سوچتے ہو جو حساب کتاب ہوگا، تم جیسے آج ہوش میں بیٹھے ہو ایسی ہوش میں ہونے کے باوجود تم اپنی زبان سے جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے چال چلو گے؟ نا 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 نا، تمہاری چالیں وہاں کام نہیں کریں گی، ہماری عقلیں وہاں ایسے کام نہیں کریں گے کہ میں چاہوں تو بولوں، نہ چاہوں تو نہ بولوں۔ یہ زبان، آنکھ، ہاتھ، پیر اللہ تعالیٰ اعضاؤں کو بلوا دے گا، قادر وہ اس چیز پر، اعضا گواہی دیں گے۔ تم کس خیال میں ہو اللہ کے بندو؟ کس بے وقوفی میں ہو؟ اللہ کے وہاں کسی کی چال نہیں چلیں گی۔ ہمارا منہ بند کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ پھر اللہ سوال نہیں پوچھ سکتا کسی سے بھی، اعضا گواہی دیں گے، کیا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کس کے لیے کیا۔ یقین نہیں تھا اس دن پر کہ تمہارا رب تمہیں اٹھائے گا، زندہ کرے گا اور پھر تم سے تمہاری زندگی کا سوال کرے گا؟ یقین نہیں تھا، کیوں کرتے تھے؟ کیا جواب ہوگا پھر ہمارا؟ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، بچو ان گناہوں سے، بچو ان ہلاکتوں سے، جانو اس دن کو جو وہ قریب آنے والا ہے۔ ہر انسان کو وہ دن دیکھنا ہوگا۔ کچھ لوگ ہلاکت میں ہوئیں گے، اپنے اپنے غم میں ہوئیں گے، گناہوں کو پسینوں میں ہوئیں گے، خوف ان پر طاری ہوگا، پریشان حال ہوئیں گے، ڈر ان کو لگ رہا ہوگا۔ اسی ماحول میں اسی وقت میں جہاں لوگ خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں، پریشانیوں میں ہیں، وہیں کچھ لوگ ایسے ہوئیں گے جو ہنسی مذاق کر رہے ہوئیں گے، مشک کے ٹلوں پر ہوئیں گے، ان کے دلوں کو اطمینان ہوگا، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوئیں گے؟ فرشتے ہوئیں گے؟ کون لوگ ہوئیں گے بتاؤ؟ یہ تمہارے اور میرے جیسی لوگ ہوئیں گے، یہ وہ ہوئیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں سے بچ کر گئے ہوں گے، حرام کاموں سے۔ اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ پر یقین کیا ہوگا، اللہ کو مانا ہوگا، اللہ کی مانی ہوگی، یہ وہ لوگ ہوئیں گے۔ کیا سمجھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوئے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں، 2 فرشتے ساتھ ہیں، 2 قبر میں انتظار کر رہے ہیں، کبھی تو جاؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے مرنا ہے۔ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھو، آزاد نہیں ہے ہم بہت بڑی ہلاکت میں گرنے والے ہیں اگر ہم نے تیاری نہیں کی۔ مرنے سے پہلے کافر کہے گا کاش میں کوئی مٹی ہوتا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے خوف سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں اللہ کی یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ تم اللہ سے محبت کیوں نہیں کر پا رہے ہو؟ تمہیں کس چیز نے غافل کر دیا اپنے اللہ سے؟ یہ دنیا کی رونق تمہارے دل میں زیادہ بس گئی؟ یہ دنیا تمہیں آخرت کی جنت سے زیادہ اچھی لگنے لگی؟ یہ دنیا تمہیں اللہ سے زیادہ محبت کرنے لگی ہے، اللہ سے زیادہ جاننے لگی ہے؟ یہ اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے یہ تو بس چند روز کی زندگی ہے، اور جو تمہیں ساز و سامان دیا گیا ہے یہ بھی مختصر ہے، چند روز کا ہے۔ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، اور وہ باقی رہنے والا جو ہمیشہ کے لیے وہ تمہارے رب کے پاس ہے، جنت۔ اللہ کہتا ہے تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، تم اس میں دوڑے جا رہے ہو، ساری زندگی لگا رہے ہو اس کے لیے جو ختم ہو جانے والی ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے لامحدود ہے، جو تمہارے رب کے پاس ہے، تم اس کے بارے میں کوئی تیاری نہیں کر رہے ہو۔ تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو، اتنی بات بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آتی ہے
کیسے بے وقوف ہو گئے ہم؟ کیا ہو گیا ہے ہماری عقلوں کو؟ اس دل میں کس کی محبت زیادہ بس گئی؟ اس دل میں تو اللہ کی محبت لانی تھی، دنیا کہاں سے آ گئی؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا تھا، دنیا کو کہاں راضی کرنے میں لگ گئے، دنیا کہاں منانے میں لگ گئے؟ بتاؤ میرے بھائیوں، میرے دوستو، تھوڑا غور کرو اپنی زندگیوں میں، پہچانو اپنی زندگی کے بارے میں کہ مجھے ایسا ہی ہونا تھا جیسا میں آج بن کر بیٹھا ہوں؟ میری زندگی ایسے ہی گزرنی تھی جیسا آج گزر رہی ہے؟ ایک ایمان والا کیا ایسے ہی ہوتا ہے؟ صبح کو اٹھتا ہے، نہ منہ دھلا نہ ہاتھ، کام کیا یا نہ کیا، ایسے ہی کھانا پینا کرنا، ایسے ہی کاروبار میں لگنا، اور ایسے ہی ہار تک کر بیٹھنا، نہ دن دیکھنا، نہ دھوپ دیکھنا، نہ بھوک دیکھنا، نہ پیاس دیکھنا، نہ تکلیف دیکھنا، اپنا کچھ بھی نہ دیکھنا، بس جانوروں کی طرح جوتے رہنا، کام کرتے رہنا، نہ دن دیکھ رہا ہے، نہ رات دیکھ رہا ہے، نہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے، کچھ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، بس جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے، دن نکلتا، رات ہوتی ہے، ایسے اپنے کاروبار سے فری ہوتا ہے، پھر اپنے گھر کو آتا ہے، ہار تھک کر کھانے پینے کھا کر سو جاتا ہے، اور ایسے ہی روزانہ کی وہی روٹیشن بنا رکھا ہے، روزانہ وہی روٹیشن ہے کہ صبح کو اٹھنا، اس ٹائم کھانا، اس ٹائم یہ کرنا، اس ٹائم وہ کرنا، اور ایسے ہی زندگی کے شام ہوتی جا رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں، ہم ایک ایک دن کر کے موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں۔ ہماری ہلاکت تو دیکھو، ہماری ناسمجھی تو دیکھو، یہ ہماری بے وقوفی تو دیکھو، کتنے بڑے نادان ہیں ہم پہچان ہی نہ پائے اپنی زندگی کے مقصد کو۔ ایک جانور پیدا ہوتا ہے، اس کو تم پال لو یا ایسے ہی چھوڑ دو، اس کا کوئی ڈریم نہیں ہوگا کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے فلاں دیش جانا ہے، مجھے پوری دنیا کا شیئر کرنا ہے، مجھے اتنا علم سیکھنا ہے، مجھے ایسا کرنا ہے، ویسے نا۔ ایک جانور کی زندگی اتنی ہے، تم پیار کرو تو وہ اطمینان سے رہے گا، نہ کرو تو وہ اپنے مگن میں مگن رہے گا، اپنے کام سے کام رکھے گا۔ وہ بنا ہے، وہ دنیا میں آیا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزار کر یوں ہی چلا جاتا ہے۔ ہم نے تو جانوروں والی زندگی بھی نہیں بنائی ہے۔ اللہ کی اتنی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے تو افضل کہا گیا ہے، تو اللہ کے ذکر سے دور ہے، اللہ کے شکر سے دور ہے، اللہ کی یاد سے دور ہے، جس کو افضل کہا گیا۔ جانوروں والی زندگی ہم نے اپنی بنائی، لیکن جانوروں والی زندگی میں بھی ہم نے کوتاہی کر دی کہ جانور بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہم انسان ہونے کے بعد اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم جانوروں سے بھی زیادہ بدترین ہو گئے۔ جانور بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہم افضل مخلوق ہونے کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود، اللہ سے محبت رکھنے کے باوجود، اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے حکم پر نہیں چلتے۔ جانور والی زندگی بنائی تو سی، لیکن بس وہ بنائی کہ بس صبح کو اٹھو، کتے بلی کی طرح کام کرو، گدھوں کی طرح جوتو، اور پھر کھاؤ پیو، گھر آ کر سو جاؤ، اور ایسے ہی پورے دن کرتے رہو۔ کئی دن ایسے ہی گزر رہے ہیں بس۔ اور ہماری سب سے بڑی کمی اور ہوگی ہے، اگر کوئی ہمیں سمجھا دے تو سب سے برا وہ جس نے ہمیں سمجھایا۔ فائدہ کس کا ہے؟ وہ تو اس لیے سمجھا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تم سمجھ جاؤ، لائن پر آ جاؤ، اللہ سے دور، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور آپ کے ذریعے اس سمجھانے والے کی بھی گناہ گار کی مغفرت ہو جاوے۔ ہم سب گناہ گار ہیں میرے بھائیو، سب گناہ گار ہیں، ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، اچھے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں افضل کہا گیا ہے کیونکہ ہم اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ہماری فکر نہیں ہوتی کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہم اچھا کریں۔ ایمان والا ایمان والے کا آئینہ ہے، بھائی ہے ایمان والے کا ایمان والا، ہم سب بھائی ہیں۔ اور ہم تو ایمان والا تو ایسا بندہ ہے اس کو تو حکم ہی نہیں ہے کہ کسی سے نفرت کرے۔ پوری دنیا میں کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، ایمان والے کے مسلمان کے ذمہ ہے کہ سب سے محبت کرے، سب سے محبت رکھے، مل جل کر رہے، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے ذریعے میرے ذریعے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے،
کسی کا دل ہماری وجہ سے ٹوٹ نہ جاوے، ہاں کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھو، برا نہ سوچو۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، تو کیا ایمان والے کا فکر مند نہیں ہو سکتا؟ ایمان والے کو نہیں سمجھا سکتا؟ کیا ہم آپ کو اچھی بات نہیں بتا سکتے؟ کیا آپ ہمیں نہیں بتا سکتے؟ بتاؤ۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر کوئی ہمیں بتایا کرے تو ہم اس انداز سے سنا کریں کہ انشاءاللہ اب ہم ایسا کام نہیں کریں گے جو غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح کریں گے، غلط ہے تو اسے رہنے دیں گے۔ بات سمجھنے کی نیت سے سنے کریں، سمجھا کریں باتوں کو، ورنہ پھر وہی والی بات آتی ہے کہ سمجھانے سے کہاں سمجھتے ہیں لوگ۔ ایک اشعار بڑا پیارا آیا تھا کہ جب کوئی نہ مانتا ہے نا، جب انسان کے دل پر ایک زخم لگ جاتا ہے، سمجھتا ہی نہیں انسان، سمجھاتے ہی نہیں ہے، پھر کیا کہتے ہیں کہ سمجھانے سے کہاں سمجھتے ہیں لوگ، اس لیے ان کے ساتھ حادثہ ہونا بھی ضروری ہے۔ میں ایک مثال دوں، ایک بندہ ہے گاڑی بہت تیز بھگاتا ہے، اب اس کو اتنے لوگ سمجھاتے ہیں، اس کے ماں بھی، باپ بھی، ماما بھی، مامی بھی، چاچا بھی، چاچی بھی، دوست بھی، ملنے جلنے والے بھی، سب سمجھاتے ہیں، رشتہ دار بھی سب سمجھاتے ہیں، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ وہ بھائی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، تو کہنے والا پتہ ہے پھر کیا انتظار کرتا ہے؟ وہ انتظار یہ نہیں کرتا ہے کہ اب تو سمجھ جاوے، اب وہ انتظار یہ کرتا ہے کہ اب تو کب ٹھک جاوے، کب ہمیں سننے کو ملے کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سمجھانے والے پھر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ نہ مان رہا تو پھر انتظار کرو۔ میں بھی کہتا ہوں اگر نہ مانتے ہو تو پھر انتظار کرو، وہ ہلاکت بہت بڑی آنے والی ہے۔ سمجھانے سے کہاں سمجھتے ہیں لوگ، اس لیے ان کے ساتھ حادثہ ہونا بھی ضروری ہے، تب پھر ان کا عقل میں آتی ہے۔ جب حادثہ ہو جاتا ہے، بہتوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں پھر ان کو ہو بھی جاتے ہیں، تو پھر کسی کو برا بھی نہیں لگتا ہے۔ اب اگر مجھے کوئی دین کی بات سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، اگر میں نہ مانوں تو کل میرا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کہنے لگا کہ کیا میرے بندے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ اللہ کی ریکارڈنگ 24 گھنٹے اوپن رہتی ہیں، یہ میں بول رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو ہم قریب ہیں اللہ سب جانتے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو باز آ جائیں، ہم اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ کل ہمارے ساتھ غلط ہو اور کسی کو برا نہ لگے تو پھر ہم سے برا کون ہوگا؟ کہ ہمارے دکھ میں کسی کو سکھ ملے، ہمارے غم میں کسی کو خوشی ہو۔ ایسے انسان نہ بنے، ایسے انسان بنے کہ اگر ہمارے دل کو چوٹ پہنچی ہے تو تکلیف دوسرے والوں کو بھی ہو، ہمیں دیکھ کر دوسرے والے کے بھی آنسو آ جائیں، ایسی محبت ہو۔ اللہ کے بندو ایسے بنو، سمجھایا کرے کوئی، سمجھ جایا کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو، زندگی کو پہچانو، جانو اپنی زندگی کے بارے میں کہ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے جیسے آج ہم وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نافرمان نہیں ہیں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کے حکموں پر ہم راضی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی کتاب حق اور سچ ہے، اللہ حق اور سچ ہے، رسول اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ ہیں، فرشتے حق اور سچ ہیں، قبر حق اور سچ ہے، منکر نکیر کرام کاتبین حق اور سچ ہیں، اللہ کے فرشتے تمام حق اور سچ ہیں، یہ آسمانی کتابیں حق اور سچ ہیں، اللہ کا وہ دن قیامت کا دن حق اور سچ ہے، حساب کتاب کا دن حق اور سچ ہے، جنت جہنم حق اور سچ ہے۔ ہم سب چیز پر یقین رکھتے ہیں، تو میرے بھائیو ہم ان کاموں کو کریں جو اللہ نے کہا ہے، گناہوں سے بچیں، چوریوں سے بچیں، ڈاکوں سے بچیں، ظلم سے بچیں، نافرمانی سے بچیں، زنا سے بچیں، شرک سے بچیں، اللہ کے حکم توڑنے سے بچیں، نبی کی سنت چھوڑنے سے بچیں، ہر اس حرام کام سے بچیں جو ہمیں ہلاکت میں لائے، ہلاک کرا دے، ہلاک ہو کر ہم اللہ کے نافرمان بن جائیں، ہلاک ہو کر ہم ایک ہلاکت کی جگہ میں چلے جائیں۔ ہم ایسے کام نہ کر کے جہنم ہمارا مقدر ہو جائے۔ ہم جہنم والے نہیں ہیں، جہنم میں تو اللہ کا نافرمان جائیں گے، اللہ کو نہ ماننے والے جائیں گے۔ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کو جانتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہی ہمیں موت دے گا، وہی ہمیں زندہ کرے گا۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں تو ہم اس کے حکم کو بھی پورے کریں، اس کے حکم پر چلیں۔ اللہ کی جہنم تو اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے، شرکسیوں کے لیے ہے، باغیوں کے لیے ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں اس کے لیے ہے۔ ہم نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول کو فالو کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو اپنے آپ کو پہچانو، اپنے ایمانوں کو پہچانو، اپنی زندگی کے بارے میں جانو کہ دیکھو ہم آج کیسے بن گئے ہیں۔
فرما بردار ہیں نا فرمانے، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ وہ ساری زندگی گناہ معاف کر دے کر ہو بھی گئے ہیں تو میرے بھائیوں گناہوں سے معافی مانگو، پہچانو زندگی کو کیسی زندگی ہے میری، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حکم پر آؤ اور اللہ کے حکم کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہونا۔ ایسی موت نہ ہو کہ جب دنیا سے جاؤ اللہ بھی تم سے ناراض ہو، فرشتے بھی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب روح نکالی جائے ایک عجیب خوف ہو انسان کا، عجیب خوف ہو۔ موت معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، ایسا وقت ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو اللہ سے دعا کیا کرو، یا اللہ ہماری موت اطمینان والی عطا فرما، کلمہ شہادت والی عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، جیسے بکری کا دشمن بھیڑیا ہوتا ہے، شیطان ہمارا بھیڑیا ہے، ہمارے ایمانوں کا بھیڑیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہلاک ہوں۔ میں اللہ کے بندو اللہ کو راضی کرو تاکہ موت کے وقت ہم شیطان کی چال میں نہ آئیں، ہم ہلاک نہ ہوں۔ میں سمجھتے ہو؟ تھوڑا غور کرو زندگی کے بارے میں، زندگی بڑی مختصر ہے، وہ بڑی لامحدود زندگی ہے جو آنے والی ہے، اس کی تیاری کرو۔ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟